ہیں کہ اسلام ایک بہترین نظام زندگی، نظام معیشت دیتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو انالیسس کر رہا ہے، اسلام جو کنڈیشنز بتا رہا ہے NFT کے لیے، وہی ایک انسانیت کے مفاد میں بہترین NFT ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ انٹینشن، اعمال کا دارومدار نیت پہ۔ اگر آپ صرف اور صرف جو ہے نا اپنی اکنامک اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت مہنگی NFT خرید رہے ہیں، یا اگر آپ جو ہے وہ صرف جس کے پیچھے کوئی مالی کوئی منفعت مقصودہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے جینوئن یا کوئی ریزنیبل کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چیز کیا ہے اور اس کا پیچھے کا پرپس کیا ہے، انٹینشن کیا ہے۔ اگر وہ چیز کو جائز ہے، یعنی اگر میوزک نہیں ہے اس کے پیچھے، وہ کوئی جو ہے ناجائز تصاویر کا لائسنس نہیں ہے، وہ ناجائز گیمز کا کوئی لائسنس نہیں ہے، تو اگر وہ جائز چیز کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی ہمیں بات بھی کی نا کہ NFT جو ہے وہ خود مال نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مال یا کسی ایسٹ کی نمائندگی کر رہا ہے، تو جیسا وہ ایسٹ ہے ویسے اس کے احکام ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم